ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے اور سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا گھر ہو میرا دل ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ خلیقی صاحب خطیب مسجد حاضہ محترم المقام جناب خالد محمود رندھاوا صاحب ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن فیصل آباد فاضل ذیشان مفتی امام بخش نقشبندی صاحب اور اس مجلس میلاد مصطفیٰ میں جمع ہونے والے حاضر ہونے والے معزز علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں بھائیوں اور بیٹوں آپ سب کو السلام علیکم بھی اور ماہ ربیع الاول مبارک۔ میری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ضلع فیصل آباد کے ایک گاؤں کہ جامع مسجد صدیق اکبر میں ہم ایک ایسی مبارک مقدس اور سعید محفل میں حاضر ہیں جس محفل کی نسبت جشن ولادت محمدی سے ہے، آمد مصطفیٰ کی خوشیوں کے اظہار کے لیے جس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر وہ مجلس ہر وہ محفل جہاں اللہ کے حبیب کا میلاد منایا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، اس مجلس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
اور جب تک وہ مجلس جاری رہتی ہے رب ذوالجلال کی رحمت کے فرشتے اس مجلس پہ سایہ فکن ہوتے ہیں اور اس جگہ سے لے کے آسمان تک اپنے نورانی پروں کے ساتھ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور برکتوں اور سعادتوں سے اس مجلس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں بھی ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ میری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ما مدحت محمدم بے مقالتی ولیکن مدحت مقالتی بے محمد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی مدح سے، اپنے کلمات سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کرتے، بلکہ حضور کی مدح سے اپنے کلام کی مدح کرتے ہیں۔ حضور کے ذکر مبارک سے اپنی اس مجلس کو بلند کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا ذکر تو خود رب ذوالجلال نے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو یہ زمین پہ ہم اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر حضور کے میلاد کی دھوم مچاتے۔ تو حاضرین گرامی قدر، آپ 2-3 راتوں سے مجالس میلاد کا ذکر آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کی اس محفل میں بغیر کسی تمہید کے، لمبی چوڑی تمہید کے، جو موضوع میری گفتگو کا ہے اور جو محترم علامہ خلیقی صاحب نے اور میرے برادر عزیز ماسٹر ارشد محمود والا صاحب نے واٹس ایپس کے ذریعے اور فلیکسز کے ذریعے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے غم گسار اعظم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے غم گسار اعظم، کہ کائنات میں بڑے بڑے غمخوار اور غم گسار ہیں، لیکن جیسے آمنہ کا لال انسانیت کا غم گسار ہے، ویسے کائنات میں کوئی غم گسار نہیں۔ اور اسی موضوع پہ میری یہ کتاب ہے جو میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلے ایک آیت پڑھی ہے، اسی آیت کریمہ پہ یہ غم گسار عالم، میں بس اس کا تھوڑا سا اس آیت کریمہ کا آج کی اس مجلس میں ایک خلاصہ اور اختصار آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی عنوان گفتگو کے طور پہ، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لوگو، دنیا والو، کائنات والو، تم پر میرا باعظمت رسول تمہارے پاس تشریف لے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس، اب بعد میں بتاتا ہوں تمہارے سے کیا مراد ہے، ایک باعظمت، ایک عالی مرتبت رسول تشریف لے آئے، اور اس رسول کا اے بنی نوع انسان تمہارے ساتھ شفقت کا، محبت کا، رحمت کا، غم گساری کا اور غم خاری کا عالم یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم
تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا مصیبت میں پڑنا، تمہارا کسی تکلیف سے دو چار ہونا اس رسول پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، یہ رسول تمہارا حریص ہے۔ ایک حریص ہمارا پنجابی والا ہے، ایک عربی والا حریص ہے۔ پنجابی والا حریص تو اب کہتے ہیں جو وہ بڑا، جس کو دولت کی بڑی طلب ہو، پیسے کا بہت پجاری ہو، کہتے بڑا حریص ہے، وہ لالچی ہے۔ عربی کا حریص اس کا معنی تھوڑا سا جدا ہے، لیکن عام معنی میں، عام مفہوم میں سمجھاتا ہوں۔ حریص علیکم، لوگوں تم بھی حریص ہو، تم دولت کے حریص ہو، تم مال کے حریص ہو، تم اعلیٰ مناصب کے حریص ہو، تم عالیشان مکانات کے حریص ہو، تم سیاسی مناصب کے حریص ہو۔ ایک حرص تمہاری ہے، ایک حرص میرے رسول کی ہے۔ حریص علیکم، یہ رسول بھی حریص ہے، اور یہ اس بات کا حریص ہے کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے باغوں کے مستحق بن جاؤ۔ یہ تمہارا حریص ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری بھلائی کا طالب ہے، تمہارے نفع کا طالب ہے، دنیا کے نفع کا بھی، قبر کے نفع کا بھی، عقبہ کے نفع کا بھی طالب ہے۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر تو ان کے لطف و کرم کا انداز ہی نرالا ہوگا۔ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے۔ وہ ہے ساری آیہ کریمہ کا اگر میں مفہوم جو ہے ایک شعر میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یوں ہے، لوگوں اللہ کے رسول کا تمہارے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تکلیف لوگوں تمہیں ہوتی ہے، پریشان میرا رسول ہو جاتا ہے۔ گناہ تم کرتے ہو، راتوں کی نیند میرے رسول کی اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی تم کرتے ہو، تمہارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں پھول کے پتیوں سے نرم و نازک قدمین شریفین میرے رسول کے متورم ہو جاتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب کیا قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم اتنے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، تمہارا مشقت میں پڑنا ہم پر گراں گزرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، ہمارا رسول امت کا غم گسار، ہمارا رسول امت کا خیر خواہ، ہمارا رسول دنیا میں بھی ہماری بھلائی اور نفع کا چاہنے والا، عقبہ میں بھی اور قیامت میں بھی۔ یہ تین جو میں نے دنیا، قبر اور عقبہ، اس کی تھوڑی تھوڑی جھلک آج آپ کو بتاؤں گا، کیسے ہمارے آقا، ہمارے مولا انسانیت کے کیسے غم گسار اعظم۔ پہلے جو میں نے کہا لقد جاءکم رسول، قم کی ضمیر ہے اور یہ جمع مخاطب کی ضمیر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی آتے رہے، ہر نبی کسی خاص قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا رہا، ہر نبی کسی ایک علاقہ کے لیے اس کی بعثت ہوتی تھی، اس کے مخاطب فقط اسی علاقہ کے لوگ اور اس زمانہ کے لوگ ہوتے تھے۔
کوئی نبی مصر والوں کے لیے نبی بن کے آیا، اس نے کہا مصر والوں اللہ نے مجھے تمہارا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی عراق والوں کے لیے نبی بن کے آیا، اس نے بعثت کا اعلان کرتے ہوئے عراق والوں کو مخاطب کیا۔ کوئی مدین میں اللہ کا نبی بن کے آیا، کوئی شام میں اللہ کا نبی بن کے آیا۔ ہر نبی جب اپنی قوم سے مخاطب ہوتا تھا تو اپنی قوم سے کہتا مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنایا ہے، میرا پیغام تمہارے لیے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، ان کی بعثت کا اعلان ہوتا رہا۔ کوئی مدین والوں کے لیے، کوئی مصر والوں کے لیے، کوئی شام والوں کے لیے، لیکن جب مکہ المکرمہ کی سرزمین میں 12 ربیع الاول کی سہانی صبح حضرت سیدہ آمنہ کا لال تشریف لایا، جب حضرت عبداللہ کا در یتیم تشریف لایا، جب رحمت للعالمین کی چادر لے کر آخر الزمان نبی تشریف لے آیا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی صرف مصر والوں کے لیے نہیں، یہ نبی شام والوں کے لیے نہیں، یہ نبی عراق والوں کے لیے نہیں، یہ نبی ہند والوں کے لیے نہیں، بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کل کائنات والوں، یہ نبی کل کائنات کے لیے اللہ کا نبی بن گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ لقد جاءکم، عرب والوں کے لیے کم، عرب والوں تمہارے پاس بھی رسول آیا۔ عجم والوں کے لیے بھی کم، عجم والوں تمہارے لیے بھی رسول بن کے آیا۔ اور پہلے رسول، پہلے نبی مخصوص زمانوں کے لیے آتے تھے، مخصوص خطوں کے لیے آتے تھے۔ جب زمانہ گزرتا اگلے زمانے میں نیا نبی آتا تھا، نیا رسول آتا تھا۔ لیکن اس ربیع الاول شریف کی 12 کی سہانی صبح ہو، وادی بطحا میں جو اللہ کا نور چمکا، وہ قیامت تک کی ظلمتوں کو کافور کرنے کے لیے آیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں مجھے کہنے دیجئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی ہے، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کبھی آسمان نبوت پر حضرت آدم کا ستارہ چمکتا تھا، چمک کر غروب ہو گیا۔ کبھی حضرت ابراہیم کا ستارہ چمکا، کبھی حضرت یعقوب کا ستارہ چمکا، کبھی حضرت اسرائیل کا ستارہ، حضرت اسماعیل کا ستارہ چمکا، کبھی حضرت یوسف کا ستارہ چمکا، کبھی حضرت داؤد کا ستارہ چمکا، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستارہ چمکا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا۔ لقد جاءکم، تم سب کی طرف رسول بن، اور صرف یہ ہمارا رسول صرف انسانوں کا رسول نہیں، جنات کا بھی رسول، جمادات کا بھی رسول،
نباتات کا بھی رسول، حیوانات کا بھی رسول، کائنات کل کائنات کا یہ رسول ہے۔ جیسے اللہ کل کائنات کا رب ہے، اسی طرح ہمارے آقا کل کائنات کے لیے رحمت ہے، کل کائنات کے لیے غم گسار ہے۔ آئیے کیسے غم گساری کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کو پتہ ہے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک دفعہ قبیلہ ربیہ، ان کے کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو ان کا جو سردار تھا ان کی بیٹی کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ بعد میں صلح و صفائی ہوئی، پھر اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کو اختیار دیا گیا اس صلح و نامہ میں، مصالحت میں، کہ آپ کا جی چاہے تو واپس آ جاؤ، جی چاہے تو جس شخص کے ساتھ رہ رہی ہو اسی کے ساتھ رہ رہی۔ اس لڑکی نے اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بھاگ کر جس کے پاس گئی تھی، بھاگ کر تو نہیں، وہ لے کر گئے تھے، اسی کو پسند کیا۔ اس قبیلے کے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے اعلان کر دیا، آج کے بعد جو بچی پیدا ہو اس کو زندہ درگور کر دو، تاکہ بڑی ہو ہی نہ اور ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے۔ بچیوں کو جب زندہ درگور کیا جاتا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے اپنا پرانا دور جاہلیت کا واقعہ، صحابی بیان کرتا ہے، کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر میں ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوئی، میں اس سے پیار کرتا تھا، میں اس کو بلاتا، وہ بھاگی بھاگی آتی تھی، یا آباتا یا آباتا، ابو ابو کہتی تھی۔ ہمارے علاقے میں یہ رسم تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، مار دینا۔ ایک دفعہ میں نے اسی رسم کے تحت بچی کو آواز دی، اس نے کہا یا آباتا، ابو جان حاضر، ابو ابو کہتے ہوئے میرے پاس آئی، میں آگے چل سکتا، وہ بیٹی میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس جب گئے، بیٹی کو میں نے پکڑا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ وہ بچی مجھے آواز لگا رہی تھی، یا آباتا، یا آباتا، آباتا کہتے ابو کو، وہ ابو ابو کی آوازیں لگا رہی تھی، کہتے ہیں یہ آخری آواز تھی جو میں نے بیٹی کے اپنے کانوں سے سنی۔ اس کے بعد اس کنویں میں وہ مر گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آنسو گرے، آپ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک پر۔ ساتھ دوسرا صحابی کھڑا تھا، اس نے ڈانٹا، ملامت کی کہ تو نے کیوں یہ واقعہ بیان کیا، سرکار کو رلا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، نہ ڈانٹو۔ آپ نے فرمایا پھر وہ سناؤ واقعہ۔ جب اس نے پھر وہ واقعہ سنایا، آپ اتنا روئے، ہچکی بن گئی کہ آپ کی داڑھی مبارک ان آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا چھوڑو، اللہ نے جاہلیت کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب از سر نو عمل شروع کر دو۔ ایک طرف وہ تھا، اب سرکار نے بیٹی کو عزت ایسی عطا کی، فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کو پالا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، ان کی پرورش کی۔ وہ بچی جس کی پیدائش کو وہ اپنے لیے وجہ عار سمجھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انسان کے لیے باعث افتخار بنا دیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ کائنات حاضر ہوتی تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب سرکار دو عالم تشریف لے جاتے تو سجدہ کائنات استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ سرکار نے عورت کو عزت عطا کی،
بیٹی کو عزت ادا کی، کبھی عورت کو ماں کا درجہ دیا تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کبھی بیٹی کا مقام عطا کیا تو فرمایا بیٹی کی اگر پرورش کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں جنت میں میری رفاقت عطا کرے گا۔ کبھی بیوی کا روپ عطا کیا فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ اور نیک عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایک بہترین متاع قرار دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انسانوں کے کیسے غم گسار ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ کے ایک صحابی مدینہ طیبہ میں، آپ کے والد گرامی شہید ہو گئے، آپ نے قرض لیا ہوا تھا ایک مدینہ کے سرمایہ دار یہودی سے، اور وعدہ مقرر کیا کہ فلاں وقت پہ قرض لوٹا دیا جائے گا۔ جب وہ وقت آ گیا، حضرت جابر بن عبداللہ کی کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہ پھل نہیں لا سکا تھا۔ اس نے یہودی سرمایہ دار سے کہا مجھے مہلت دیجئے، ابھی میں اس قابل نہیں کہ میں آپ کا قرض لوٹا سکوں۔ یہودی کہنے لگا میں مہلت نہیں دوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں ان کو کوئی اور دروازہ دکھائی نہیں دیا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہودی قرض کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اب علامہ خلیقی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواب میں یہ نہیں ارشاد فرمایا بھئی یہ تمہارا اور اس یہودی کا معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ کوئی نماز روزے کی بات کرنی ہے، پوچھنی ہے تو میں اس کی ہدایت کرتا ہوں، یہ تمہاری دنیا داری کا معاملہ ہے، تمہارا لین دین ہے، معاملات ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیں یہودی کے پاس چلتے ہیں۔ آپ اپنے صحابی کے ساتھ چل پڑے اس یہودی سرمایہ دار کے پاس۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سفارش کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ کسی کے جائز کام کو نکلانے کے لیے، کسی مسلمان کی مدد کے لیے، کسی کی فلاح و بہبود کے لیے، کسی کی پریشانی کے ازالہ کے لیے، کسی بھائی کے ساتھ چلنا، اس کی تکلیف دور کرنا، یہ بھی حضور کی بہت بڑی سنت ہے۔ یہودی کے پاس گئے، یہودی سے کہا آپ اس کو مہلت دے دیں۔ وہ کہنا یا ابا القاسم مہلت نہیں دوں گا، مجھے پیسے چاہیے، مجھے قرض چاہیے۔ آقا دو جہاں غم گسار عالم پریشان ہو گئے کہ میرے صحابی کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، مہلت دے نہیں رہا۔ آپ نے کہا چلو تمہارے باغ میں چلتے ہیں۔ باغ میں گئے، باغ میں دیکھا کہ کھجوروں کے جو درخت تھے پھل نہیں لائے تھے۔ باغ دیکھ کر پلٹ کے پھر یہودی کے پاس آئے اور کہنے لگے میں محمد خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ جابر کا باغ اس قابل نہیں، یہ صلاحیت نہیں کہ تمہیں قرض لوٹا سکے۔ یہودی نے پھر انکار کر دیا، کہتے مجھے قرض کی واپسی چاہیے، مجھے اس سے سروکار نہیں کہ باغ پھل دیتا ہے یا نہیں دیتا، مدت آ چکی ہے، اس مدت پہ مجھے قرض لوٹانا چاہیے۔ ساتھ دوستو اس موقع پہ یہ بھی بتا دوں، قرض دینا یہ ڈبل صدقہ ہے، اور کسی کو ویسے صدقہ و خیرات کرنا یہ سنگل صدقہ ہے۔ کیوں؟ وہ جب کسی کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو اس کی جو عزت نفس ہے نا وہ کچھ مجروح ہوتی ہے،
اور جب قرض دیتے ہیں تو وہ عزت جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی، واپسی کا ہوتا ہے، اور اگر واپسی کے لیے اس کو ڈھیل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور زیادہ جو ہے شان کی بات، اور اگر معاف کر دیں تو رب ذوالجلال بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ قرض کا وعدہ کرے اور پوزیشن میں نہ ہو، اس کو ڈھیل دینا، نرمی دینا۔ ہم لوگ جو چڑھائی کر دیتے ہیں اوپر کہ تم نے وعدہ کیا تھا، موقع آ چکا ہے، تاریخ آ چکی ہے، ہمیں چاہیے واپس، تو یہ جو سختی کرنا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کے منافی ہے۔ تو اس یہودی نے پھر انکار کر دیا، 2 دفعہ انکار کیا۔ اب جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو والا صاحب پھر کیا کرتا ہے، آدمی لیٹتا ہے کہ کوئی سوچ بچار کرنے کے لیے، کوئی تدبیر سوچنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اب لیٹنا تھا، وہ کھجوروں کا باغ تھا اور باغوں میں وہ ایک چبوترا بنا ہوتا ہے مٹی کا، تو وہ لیٹنے کے لیے، اس کی پریشانی کے ازالہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے پر لیٹ گئے۔ اس سے سیرت کا پیغام یہ ہے، لوگوں دیکھو یہ عرش اولا کا مہمان، کل کائنات کی عظمتیں جن کے قدموں کے تلووں سے پھوٹتی ہیں، وہ اپنے غریب صحابی کے پاس جب مہمان بنتے ہیں تو اپنے سٹیٹس کو نہیں دیکھتے، میزبان کی پوزیشن کے مطابق اس کی میزبانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ مٹی کے چبوترے پہ، عرش اولا پہ جانے والا عظیم محبوب مٹی کے چبوترے پر لیٹ جاتے ہیں، لیٹے لیٹے سوچ رہے ہیں، بس پھر وجد میں آئے، جوش میں آئے، اور جابر کو بلایا اور کھجور کا جو درخت تھا، خشک کھجور، اس کی شاخوں کو ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، جابر اب میں کھجوریں جھاڑتا ہوں، تم کھجوریں اکٹھی کرتے جانا، میں جھاڑتا ہوں۔ آپ سرکار دو عالم نے کھجوروں کی شاخوں کو اس طرح ہلاتے گئے، اب پتہ نہیں وہ کھجوریں آئی کہاں تھی، نیچے کھجوروں کی انبار لگ گئے، کھجوریں ہی کھجوریں ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے وہ کھجوریں اکٹھی کی، اس سے اس یہودی کا قرض بھی لوٹایا، اپنے گھر کا بھی جو ساز و سامان کیا، اور پھر بھی کھجوریں بچ رہی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح البخاری۔ اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دنیا کی جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں ان کا بھی ازالہ کرنے والے ہیں، ان کی پریشانیوں کا ازالہ کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسا غمگسار بنایا ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، تکلیف کسی کو ہو، مصیبت کسی کو ہو، یہ رسول جو ہے سب کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک حبشی تھا جو مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس کا موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا تو فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کا سٹیٹس کم درجے کا سمجھتے ہوئے سرکار کو نہیں بلایا۔ آپ نے خود ایک دن پوچھ لیا کہ وہ ایک حبشی میرا غلام مسجد کا خادم تھا، وہ کہاں؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا، آپ نے پھر مجھے جنازے کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ آج کل جو ہے نا ہم جنازوں پہ منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، جتنا بڑا چودھری ہے اس کے والدین کے جنازے کے لیے جاتے ہیں، کوئی غریب غربا محلے کا بیچارہ پریشان حال فوت ہو جائے تو ہمارا بالعموم طریقہ جو ہے وہاں نہیں ہوتا۔ وہ عام پنجاب میں یہ چلا ہوتا ہے مقولہ کہ تھانے دار کی والدہ فوت ہوئی تو گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی، جنازے کی تا حد نگاہ لائنیں، اور تھانے دار خود فوت ہوا تو پیچھے جنازہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں، کہ پیچھے لواحقین کی خاطر ہمارے جنازے بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو حبشی تھا
چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلے. صحابہ کرام وہاں لے جاتے ہیں اور آپ قبر پہ جا کے اس حبشی کا جو ہے جنازہ اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ غمگساری غریبوں کے ساتھ، یہ غمگساری پریشان حالوں کے ساتھ، اور یہ پریشانی جو لوگوں کی پریشانیوں کا ازالہ کرنا دوستو، یہ دنیا میں بھی اور قبر میں جب انسان کو رکھا جائے گا تو سرکار کیسے غمگساری کریں گے. قبر میں جب میت کو رکھا جائے گا لواحقین واپس آ جائیں گے اور قبر والے کی حصے سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ پیچھے پلٹ کے آنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. اس وقت اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، بٹھا دیا، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں. مر ربک، آپ کو پتا ہے تیرا رب کون سا ہے، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے. پھر جو فیصلہ کن سوال ہوتا ہے، حتمی سوال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کچھ کہتا تھا. میرے قائد، میرے مربی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ فرمایا کرتے ہیں، جو شرق سے لے کر غرب تک عشق مصطفیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں. اور میلاد پاک کا جس طرح ڈنکا شیخ الاسلام نے دنیا میں بجایا ہے، اب وہ فرماتے ہیں آپ کوئی مائی کا لال میلاد کے خلاف بول کر تو دکھائے. 40 سال ہو چکے مینار پاکستان کی سرزمین لاہور پر ہر سال 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات روئے زمین کی میلاد پاک کی سب سے بڑی مجلس ہوتی ہے، عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک. وہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوگا اور ما کنت تقول، فرماتے ہیں یہ جو کنتا تقول ہے علماء کے لیے اور بچوں کے لیے ایک پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، ایک پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے. عربی والے جانتے ہیں اس جملے میں انگلش کا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے کہ زمانہ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں وہ کام جو مسلسل ہوتا رہا ہو. تو قبر میں یہ بھی سوال کیا جائے گا، بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کچھ کہتا ہے. حال کے میں سوال نہیں ہوگا. ما کنتا تقول، تقول پر کنتا کہ بتا تو کیا کچھ کہتا تھا ممبروں پر اس نبی کی عظمت کے بارے میں، اس نبی کے علم کے بارے میں، اس نبی کی شفاعت کے بارے میں، اس نبی کے میراث کے بارے میں تو کیا کچھ کہتا تھا. کتابوں میں کیا کچھ لکھتا تھا، ممبروں پہ کیا کچھ کہتا تھا، خطابوں میں کیا کچھ کہتا تھا. قبر میں تو جو ہے اس وقت تو پتہ چل ہی جائے گا. دنیا میں جو عقیدہ ہوگا، دنیا میں جو نسبت ہوگی، قبر میں دوستوں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج دوستو اپنے عقیدے کو درست کر لو، نسبت رسالت مآب کو مستحکم کر لو، دلوں کی تاریکیوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر لو. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. اس کالی قبر کی رات میں جو چیز کام آئے گی سرکار کی محبت کام آئے گی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ میلاد پاک کی مجلس میں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا زندگی میں میلاد مناتا رہا، حضور کے ذکر میلاد کی عظمتیں اور گن گاتا رہا. جب موت کا وقت آیا قبر میں اس کو لٹایا گیا، نکیرین آ گئے، انہوں نے سوال کیے
من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص نے کوئی بھی جواب نہ دیا. جب وہ خاموش رہا، قریب تھا کہ اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں رک جاؤ، یہ اگر نہیں مجھے پہچانتا میں تو پہچانتا ہوں، یہ زندگی بھر میرا میلاد مناتا رہا، میرے ذکر کی مجلس سے سجاتا رہا ہے. اس لیے میلاد پاک منانے والا، میلاد پاک کی عظمتوں کے جھنڈے گاڑنے والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے محروم نہیں ہوتا. تو دوستو قبر میں سرکار کام آئیں گے. مشکل گھڑی قبر میں والدین چھوڑ گئے، بیوی بچے چھوڑ گئے، اولاد چھوڑ گئے. قبر کے اندر جب دفنانے کا وقت آتا ہے تو دوستوں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، تنہا وہ سفر شروع کرنا پڑتا ہے. ہائے غافل کیسی جگہ ہے وہ جس میں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں. اس جگہ پہ جو غم گساری، جو مدد خیر خواہی اللہ کا رسول کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا. سے لوکا مینو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتے آنا اس نے جندے موڑے کملی. بس یہ تصور کر کے حضرت بلال حبشی سے جب ان کی موت کا وقت آیا، حلب کے ملک شام میں ان کی بیوی پاس بیٹھی تھی، وہ کہنے گے یا ویلاتا، ہائے بربادی، لٹ گئی ماری گئی. پنجابی میں جس طرح بیان کرتے ہیں ہائے ماری گئی، لٹی گئی، عربی میں وہ کہ یا ویلاتا، ہائے بربادی. بلال حبشی کہتے ہیں بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہا میں آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں، میرے لیے بربادی ہے. ان کا یہ نہ کہو یا ویلاتا، کہنے لگے بی بی یہ کہو یا واہ واہ تارا با، واہ واہ بلال مرنے لگا ہے، واہ تارا با، واہ واہ بلال مرنے لگا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں اس لیے واہ واہ کہ ابھی موت کے دروازے سے گزروں گا تو اپنے حبیب سے ملاقات ہوگی. اس لیے علامہ فرماتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گائب تبسم بر لبے اوز. بندہ مومن کی موت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ مسکراتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میں نے زندگی کے دن گن گن کے گزارے ہیں، کب موت کا دروازہ کھلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے. حضرت اویس کرنی سے جب حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی المرتضیٰ سرکار کی وصیت کے مطابق ملاقات کے لیے گئے، حضرت اویس کرنی کہتے ہیں تھوڑی دیر باتیں ہو گئی، کہتے ہیں اب آپ تشریف لے جائیں، ایک بڑی ملاقات آنے والی ہے، میں نے اس کی تیاری کرنی، ایک بڑی ملاقات آنے والی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. وہ بڑی ملاقات کیا ہے؟ وہ ملاقات ایک قبر میں ہونی ہے، ایک حشر میں ہونی ہے. قبر میں سرکار کی ملاقات، قبر میں حشر کی ملاقات، اللہ سے ملاقات. اب اسی پہ میں حشر کی ملاقات جب اللہ سے ہونی ہے، سرکار کیسے وہاں غم گساری کریں گے، اس پہ بات اپنی ختم کر دیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث، میں نے کئی صفحات پہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہے. یہ آخری بخاری کی کتاب جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہے. حضرت انس بن مالک میں اس کا خلاصہ سناؤں گا. حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں قیامت کے روز لوگ مشکلات میں ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ چمک رہا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا.
اس مشکل گھڑی میں ساری انسانیت اکٹھی ہوگی اور اکٹھی ہو کر اپنا کوئی سفارشی اللہ کے دربار میں ڈھونڈے گی، اور وہ ساری پھرتی پھراتی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، ہمارے لیے مشکل وقت ہے، سفارش کریں، شفاعت کریں، حساب کتاب کا دروازہ کھلے، ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، سوری کریں گے، اذهبوا الی غیری، وہ اپنی اس لفظ کو یاد کریں گے، کہیں گے ابھی مجھے اجازت نہیں ہے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں، حضرت نوح کے پاس جائیں، انسانیت حضرت نوح کے پاس آ جائے گی، حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ کے لیے اللہ نے نار نمرود گلزار کر دی تھی، ہمارے لیے مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، کوئی حل کریں، نجات دیں ہمیں، ہمارے اس غم سے ہمیں نجات دیں۔ حضرت ابراہیم بھی نو کر دیں گے کہ اذهبوا الی غیری، موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے کلیم تھے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ تو کوہ طور پہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اور جب کلام کرتے اور مچل کے آپ نے کہا بھی تھا کہ رب آرنی، اللہ نے جواب دیا لن ترانی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ آگے جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تو ہمارے لیے سفارش کر دے، حضرت موسیٰ بھی انکار کر دے، کہیں گے چلے جاؤ عیسیٰ کے پاس، وہ روح اللہ ہے، ساری انسانیت در بدر بھٹکتی پھرتی حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے، عرض کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جواب دیں گے اور کہیں گے لوگوں تم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مختلف نبیوں رسولوں کے دروازوں پہ جاتے رہے ہو اور کسی دروازے پر تمہاری مشکل کا حل نہیں ہوا، اب میں تمہیں ایک ایسے دروازے پر بھیجوں گا جس دروازے پر جو چلا جائے خالی دامن واپس نہیں آتا۔ اذهبوا الی محمد، لوگوں در مصطفیٰ پہ چلے جائے، در مصطفیٰ پہ چلے جائے۔ وہ ساری انسانیت جو ہے در بدر بھٹکتے ہوئے در مصطفیٰ پہ آئے کہ چلتے پھرتے در بدر در پہ تمہارے آ گئے۔ آگے سرکار کا کیا ارشاد ہوگا؟ ہر نبی نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو جا، میرے کو کم نہیں ہوندا، کسی اور نو لب، اذهبوا الی غیری۔ سرکار فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے انا لہا، مولانا حسن رضا خان یہاں پہ جھوم اٹھے اور وہ کہنے لگے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے نبی کے لب پہ انا لہا ہوگا، میرے نبی کے لب پہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ سارے نبیوں کا کہ مسیح و صفی نجیوں کے لیے سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان چنین و چنا، ہم آئے یہاں ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر پتہ ہے کیا کریں گے؟ آپ سجدہ کریں گے، اور سجدہ کریں گے، اور جب سجدہ کریں گے آواز آئے گی اللہ پاک کی طرف، یا محمد ارفع راسک سل توتا
وشفا تو شفا، ارفا راسک، راس کہتے ہیں سر کو، محبوب اپنا سر اٹھائیے، سجدے میں سر نیچے ہوتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری چونکہ محبت اور عشق کا پیغام دیتے ہیں، ان کا ذرا ترجمہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا، میں اپنے کہتے ہیں ارفع راسک، محبوب ذرا اپنا مکھڑا دکھائیے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر تیرا رخ ہو جاتا ہے ہم تو قبلہ ادھر بناتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس سمت ہی رعایت، رخ جدھر کو وہ پھیر دیتے ہیں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک کل یسمع، محبوب کہیے سنا جائے، یہ عام ترجمہ ہے۔ محبت والا ترجمہ یہ ہے کہ دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونے، ہاں کل یسمع، دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا، سونیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی۔ آگے سل توتا، آپ مانگی عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور جب اللہ پاک یہ فرمائے گا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھائیں گے اور جو لفظ کہیں گے وہ میری آج کی گفتگو کا وہ موضوع ہے۔ دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا، وہ کیا؟ یا رب امتی امتی امتی، امتیو ناز کرو اپنی قسمت پہ، کتنا غمگسار نبی ملا ہے۔ اچھا حدیث پاک پڑھ لیں، آگے جملہ کچھ نہیں ہوگا کہ میری امت کے ساتھ کیا کریں، صرف اتنا ہے یا رب امتی امتی امتی۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جب کسی ماں کا اکلوتا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو یا آگ میں جل رہا ہو، وہ ماں اپنی مامتا کے پیش نظر پورا جملہ نہیں کہے گی، وہ کہ لوگو ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، لوگو میرا بچہ، پورا جملہ ادا نہیں کر سکے گی۔ آج حشر کا دہاڑا ہے، امت مشکل میں ہے، کل انسانیت مشکل میں ہے، اس وقت سرکار کی زبان سے کہ یا رب امتی امتی، آقا دو جہاں کو اپنی امت سے دوستو اتنا پیار ہے، ماں کی مامتا ہزاروں کروڑوں قربان ہو جائیں، باپ کی شفقتیں قربان ہو جائیں، دوست کی دوستیاں قربان ہو جائیں، وہ ساری دوستیاں، وہ ساری مامتائیں، وہ ساری شفقتیں ملائی بھی جائیں، پھر بھی آقا دو جہاں کو اپنی امت کے ساتھ جو غم گساری کا تعلق ہے اس کے ایک پلو کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا جب حضور یہ عرض کریں گے، اللہ پاک فرمائے گا انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ایمان، اے محبوب اب خود جائیں اپنے ہر اس امتی کو جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو خود جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ سرکار فرماتے ہیں میں بس خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میں ایسا کروں گا، پھر دوسرا سجدہ کروں گا، پھر یہی مکالمہ ہوگا ارفع راسک قل یسمع سل توتا وشفع شفع، پھر حضور عرض کریں گے رب امتی امتی امتی، پھر اللہ پاک فرمائے گا محبوب اب جا، پہلے جو کے دانے کے برابر، اب اس کے بعد فرمایا کہ اب کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ ہر دلہ کہتے ہیں رائی کو۔ اور ساتھ یہاں حضور غوث پاک کی بھی بات کر دوں، آپ فرماتے تھے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی لوگوں، جب میں دنیا کے ملکوں کو زمینوں کو دیکھتا ہوں، اللہ نے سارے ملکوں کو زمین کے سارے شہروں کو میرے سامنے اس طرح کر دیا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک جو ہے دانہ ہوتا ہے، رائی کا دانہ، تو میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی نکالو۔ پھر سرکار ایسا کریں گے، پھر تیسرا سجدہ کریں گے، پھر مکالمہ ہوگا
پھر سرکار سے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جس کے دل میں پہلے جو کا دانہ، پھر رائی کا دانہ، پھر فرمایا اس سے کم، اس سے بھی کم ذرہ اور اس سے بھی کم ایمان ہے، اس کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں لا دے گا۔ اس سے یہ بھی ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان باطن کا نام ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن سرکار دو عالم وسلم قیامت تک سارے اپنے غلاموں کے ایمان کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت مولانا روم میرے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کا لقب دیا۔ شاہد کا معنی گواہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل امت کے احوال باطن کو آپ جاننے والے ہیں۔ اچھا، آگے اس کے بعد چوتھا سجدہ کیا جس پہ بات ختم ہونی ہے۔ تو چوتھا جب سجدہ کیا، 3 سجدوں میں تو یہ کہہ دیا، اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا محبوب اب تو کیا چاہتا ہے؟ آقا دو جہاں عرض کریں گے باری تعالیٰ اب آپ مجھے اجازت دے دیں، یا رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے مولا مجھے اجازت دے دیں میرے جس امتی نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو بھی میں جنت میں داخل کر دوں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فیقول وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ۔ مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اللہ پاک فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دوں گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو دوستو حشر کا دہاڑا جو ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ او نہ یہ پھول اگر یہ ربیع الاول نہ ہوتا، 12 ربیع الاول کی صبح نہ ہوتی تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ او نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ او نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی اور تم بھی نہ ہو، اور خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تمشا ماتا اسی نام سے ہے۔ در عرض و سوا کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں۔ صدیق اکبر مسجد کے نمازیوں اور سمانہ چک کے رہنے والوں، آخر میں پیغام یہ ہے آئیے میلاد مصطفیٰ کی مجالس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی دھوم بھی مچائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے نور سے اپنے تاریک قلوب کو منور کر دو، اپنی سیرتوں کو مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق بنا دو، اپنی صورتوں کو مصطفیٰ کی صورت کے مطابق بنا دو، اپنی چال ڈال، اپنی رفتار، اپنی گفتار اور اپنا کردار مصطفیٰ کے سانچے میں ڈال دو۔ یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا، یہ پیغام ہے ربیع الاول شریف کی گھڑیوں کا، یہ ہر سال آتا ہے، یہ ایمان کی تجدید کا اور سیرت اور صورت مصطفیٰ کی اتباع کی تجدید کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصود صرف یہ نہیں کہ لنگر کھائیں، تبرک کھائیں اور نعرے لگاتے ہوئے چلے جائیں، بلکہ اپنے اندر تبدیلی بھی کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، نمازوں کے پابند بنیں، اپنی سیرت کو بہتر بنائیں، اپنی صورت کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، لوگوں کے ساتھ حضور کی امت کے ساتھ نرمی کریں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سوچ لیا کرو میرے آقا کو امتی ہے، کسی سے دجل و فریب کرتے ہوئے سوچ لیا کرو میلاد منانے والوں کل آقا دو جہاں کے سامنے کون سا منہ لے کے جائیں گے۔
حضور کے امتیوں کو دھوکہ دے کے آقا دو جہاں خوش ہوتے ہیں امت کا بھلا چاہنے سے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ آئیے یہ پیغام ہے کہ آج کے روز ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے حضور کے امتیوں کا بھلا چاہیں گے، حضور کے امتیوں کی ہم گساری کریں گے اور غمخواری کریں گے، ہر پریشان حال کی پریشانی کا ازالہ کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں جناب علامہ خلیقی صاحب کا، اس مسجد کے خطیب اور ہمارے محترم تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں، اور محترم جناب رندھاوا صاحب اور محترم جناب والا صاحب کہ ان کی وساطت سے آپ دوستوں سے بڑی ایمان افروز اور بڑی محبت والی آپ کی محفل ہے، مجھے موقع ملا۔ میری دعا ہے جس طرح آج آپ خوش باش ہیں، قبر میں بھی خوش رہیں اور قیامت میں بھی حضور کے صدقے خوش ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔